کہا عبداللہ ابن مسعود کچھ علی کے بارے میں کہو، تو کہا جو میں کہوں گا وہ تمہیں برداشت نہیں ہوگا۔ بڑی عنایت بھائی ہے، میں بات بھی کر جاؤں۔ کہا علی کے بارے میں کچھ کہو، کہا جو میں کہوں گا وہ تمہیں برداشت نہیں ہوگا۔ کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ کہا اگر مجھے وہ 4 فضیلتیں مل جاتی جو علی کو دی تو میں زمین اور آسمان کی نعمتیں چھوڑ دیتا، وہ فضیلتیں نہ چھوڑتا۔ تو 4 فضائل مولا علی کے بیان فرمائے، اور وہ بحث بڑی حسین ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ مجھے امام حسن کی خدمت میں آنا ہے، اپنے بیان میں امام حسن کی خدمت میں آنا ہے۔ اسی محفل میں امام آخر میں آئیں گے، اور پھر جب امام آئیں گے تو کیا ہوگا تو میں عرض کروں گا۔ تو امام تو کہنے لگے 4 فضیلت جو علی کو اللہ نے دی ہیں اگر وہ مجھے دی جاتی تو میں زمین آسمان کی نعمتوں کو چھوڑ دیتا، وہ فضیلتیں نہ چھوڑتا۔ تو گفتگو آگے بڑھنے لگی، تو کہا کہ تم علی کے بارے میں کچھ منفی بات کرو۔ کہا کہ میں علی کے بارے میں منفی بات کوئی ہے نہیں جو کروں، اور اگر مجھے تم کہتے ہو کہ میں علی کے بارے میں منفی بات کروں تو علی کے بارے میں منفی بات یہ ہے کہ علی نے کبھی اپنے دشمن کو دشمن نہیں مانا۔ بھائی اتنی بڑی بات ہے یہ، دشمن کو دشمن مان لینا ہی تو سامنے والے کی ہار ہے۔ دشمن کو دشمن میں اسی لیے اب تو حالات بہت بہتر ہیں، اب سے 8-10 سال پہلے 5 سال پہلے جب حالات خراب تھے تو میں اس وقت میں بھی گزارش کرتا تھا کہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جنہوں نے دیواریں کالی کی ہیں نا تکفیری نعروں سے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی لڑائی کریں۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ خبردار میرے بچوں جوانوں، اپنا کسی کو دشمن نہیں ماننا، ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ اور پھر گفتگو آگے بڑھتی رہی، اور یہاں تک کہ جب محفل برخاست ہونے کا وقت ہوا تو اچانک امام حسن کی آمد ہوئی۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ امام نے یہی طے کیا ہوا تھا کہ مجھے جانا کب ہے۔ امام کی کرسی خالی رکھی بھی تھی، اپنے قریب انہوں نے کرسی لگوائی بھی تھی۔ حضرت جو تشریف فرما ہوئے تو ساری محفل کھڑی ہو گئی آپ کے احترام میں۔ حاکم نے آپ کو بیٹھنے کا کہا، آپ اپنی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے۔ جیسے ہی اپنی جگہ حضرت بیٹھے تو حاکم کے سامنے انبار لگا ہوا تھا تحفوں کا، ہدیوں کا، گفٹس، ہدایہ، نذورات، جو نذرانے لے کر آئے ہوئے تھے لوگ جی۔ تو وہ ایک غلام کو آواز دے کر کہا یہ سارے اٹھاؤ اور حسن مجتبیٰ کے سامنے رکھ دو۔ وہ غلام سارے ہدیے لا لا کے رکھتا رہا۔ جب سارے ہدیے اس نے رکھ دیے تو کہنے لگے، امام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ انا ابن فلانا، میں فلانے کا بیٹا ہوں جی۔ تو وہ جو غلام رکھ رہا تھا نا وہ مڑ کے جا رہا تھا، امام نے آواز دی، امام نے فرمایا یہ سارے میں نے تجھے دیے۔ اور جب اسے بخشا نا امام نے تو انہیں دیکھ کے کہا انا ابن فاطمہ الزہرا۔ صلوات پڑھ لے سیدہ کی ذات۔ اور بہتر صلوات۔ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ کہا کچھ کہیے، حضرت نے فرمایا مجلس متحمل نہیں ہے، ماحول متحمل نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں۔ اصرار بڑھا تو حضرت نے خطبہ شروع کیا۔ خطبے کے آغاز سے آپ نے حمد الہی کے بعد اپنے فضائل پڑھے۔ میں آدم کی اولاد ہوں، میں ابراہیم کی نسل ہوں، میں اسماعیل کی نسل ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کی اولاد ہوں، میں عبد المطلب کی نسل ہوں۔ اپنے فضائل پڑھتے ہوئے حضرت نے ایک مرتبہ ایک لمحے کے لیے سانس لیا تو آواز آئی کہ کچھ اور بھی کہنا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں کہتا رہا فضائل اہل بیت میں فحولاً حولا، سالوں کے سال گزر جائیں گے، فضائل ختم نہیں ہوں گے، سال کے سال گزر جائیں گے، میں بولتا رہوں، سالوں بولتا رہوں تو فضائل ختم نہیں ہوں گے، وقت گزر جائے گا۔
تو کہا کہ مزید کچھ کہنا تو کہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں کچھ کہوں گا تو ماحول مقدر ہو جائے گا. کہا نہیں کچھ کہیں. حضرت نے فرمایا لو شئت لجعلت عراق شاما و شام عراق شمالا جنوبا جنوبا شمالا. اگر میں چاہوں نا تو عراق کو شام بنا دوں, شام کو عراق بنا دوں, شمال کو جنوب بنا دوں, جنوب کو شمال بنا دوں. گویا امام پیغام دے رہے ہیں میں چاہوں تو جغرافیہ بدل دوں, میں چاہوں تو زمین کا نقشہ بدل دوں. تو جیسے ہی حضرت نے کہا نا کہ میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں, شام کو عراق کر دوں, شمال کو جنوب کر دوں, جنوب کو شمال کر دوں, تھک تو نہیں رہا. جب یہ امام نے کہا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, کہنے لگا فموں کا صغیر کلاموں کا کبیر, آپ کا دہن چھوٹا ہے باتیں بہت بڑی ہیں. تو امام سے جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا تو فنظر الیہ شذرا, امام نے غور سے اسے دیکھ کے فرمایا اما تستحین تجلسین فی الرجال, تجھے شرم نہیں آتی مردوں میں بیٹھی ہے؟ پھر وہ جو آیا تھا جا رہی تھی. ہاں ہاں یہ تاریخ ہے جی. اور اس کے بعد کا بھی وہ ہے, مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے جی. حضرت نے فرمایا وہ جو تیری زوجہ تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. میں کہوں گا مولا اس کا کیا قصور تھا؟ جی ہاں یہ اس کا حصہ ہے, خطبے کا حصہ ہے, اور یہ مستند روایت ہے جو میں نے سنائی ہے. تو امام نے فرمایا وہ جو تیری بیوی تھی نا وہ تیرا شوہر ہو گئی ہے. تو مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ مولا اس کا کیا قصور ہے؟ تو جواب دوں کیا آئے گا علی کا جواب, کیا آئے گا امام حسن کا جواب. امام حسن کا کیا جواب آئے گا جب امام سے میں یہ عرض کروں گا کہ مولا اس کا کیا قصور ہے جو اس کو بھی بدل دیا آپ نے؟ تو جواب یہ آئے گا جو ظالم کے ساتھ رہے اس کے ظلم پہ راضی ہو تو انجام بھی تو اسی کا وہ ہے. ساتھ کیوں رہ رہے ایسے لوگوں کے جن کے دل میں علی کا بغض ہو؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی آپ سننا چاہ رہے ہیں اگرچہ رات کا 1:30 بجنے والا ہے. میرے بتانے پہ شاید بعض لوگوں کو اندازہ ہوا ہے. مگر کل چھٹی کا دن ہے, نماز فجر پڑھ کے سوئیں گے سب. اللہ اکثریت نے بسم اللہ کہی ہے. آپ سب کی اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات. سب بسم اللہ نہیں بول رہے, کیا کہوں. ماشاءاللہ 3 سال کا سن ہے امام حسن کا. سرکار کی آغوش میں تشریف فرمائے, نبی کی گود میں تشریف فرمائے. اچانک ایک عرابی جس نے گوہ اٹھائی ہوئی ہے, مردہ گوہ جی, گوہ بڑی شپکلی صحراؤں میں ہوتی ہے جی. یہ جو غیر مسلم ہے اسے کھاتے ہیں. سب غیر مسلم نہیں کھاتے بھائی, کوئی ناراض نہیں ہو جائے. ہاں مثلا مسلمان نہیں کھاتے. تو وہ ایسے ہی ایک بندہ جو مسلمان نہیں ہے, زمانہ جاہلیت کی بات ہے, اور یعنی عرابی ایک بدو وہ گو کا شکار کر کے اسے کھانے کے لیے اس کے دم پکڑے ہوئے لٹکائے ہوئے ہاتھ میں, مردہ گو ہاتھ میں لیے ہوئے سرکار کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. امام حسن گود میں تشریف فرمائے. کہنے لگا کہ آپ کی نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تیرے ہاتھ میں جو گو ہے وہ دلیل ہے, اور یہ بچہ میرا دلیل ہے. کہنے لگا کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ میں مردہ گو ہے نا یہ بولے گی. سبحان اللہ, سرکار کے فضائل پر قربان. فرمایا تیرے ہاتھ میں جو مردہ گو ہے نا یہ بولے گی. اس نے کہا یہ کیسے بولے گی, ایسے علاقے کے لیے کیسے بولے گی؟
تو حضرت نے آواز دے کر یا زب، عربی میں زب کہتے ہیں گو کو، یا زب من انتا ومانا، اے گوہ بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں. تو وہ جو مردہ گو نہ جانے کب کی مری ہوئی تھی، وہ مردہ گو ایک مرتبہ اس کی مڈیاں ہلنا شروع ہوئی. پہلے تو اس میں جان پلٹی. نبی کسی کو یا کہتے ہیں اور وہ مردہ رہ جائے. ایک مرتبہ زندہ ہو گئی اور اس نے اپنی زبان نکالنا شروع کی اور اپنا منہ کھولنا شروع کیا اور ایک مرتبہ زندہ نظر آنے لگی، پڑکنے لگی اس کے ہاتھ میں. اس نے اپنی گردن اٹھا کے کہا انتا رسول رب العالمین، آپ عالمین کے رب کے رسول ہیں. کہنے لگا، پہلے تو اسی پر ہاتھ پیر کانپ گئے جی. پھر کہنے لگا کہ یہ بچہ کیا بولے گا. تو جیسے اس نے کہا نا یہ بچہ کیا بولے گا، تو امام حسن نے فرمایا سل فقیہا ولا صبیہا، تو ایک فقیہ سے بات کر رہا ہے، بچے سے بات نہیں کر رہا. ایک اور سلوات پڑھی.